حضرت امام شرف الدین بوصیری رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 500 سال کے بعد مصر میں فالج کی بیماری ہو گئی. یہ دماغ کی بیماری، دماغ میں کہیں خون جم جاتا ہے، اس کے نیچے جتنی رگیں ہوتی ہیں وہ کام چھوڑ دیتی ہیں. اس کو کہتے ہیں فالج، پیرالائز ہونا. اللہ معاف کرے. انہوں نے اس حالت میں نبی کی نعت لکھی. حضور کے 500 سال کے اونچی مصر میں اپنے گھر میں بستر پر بیٹھے نعت لکھ رہے ہیں. مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا اللہ درود و سلام بھیج ہمیشہ 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 اپنے حبیب پر جو تیری مخلوق میں سب سے بہتر ہے. یہ معنی ہے اس کا. شعر لکھ رہے ہیں. بیمار پڑے ہوئے زمانہ ہو گیا، بستر سے اٹھ نہیں سکتے، ہل نہیں سکتے. واقعات تھانوی صاحب نے لکھا ہے. مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری. نشر الطیب کی کتاب ملتی ہے. امام بوصیری فرماتے ہیں بیماری میں ایک رات میں نے خواب دیکھا. کیا دیکھا؟ خواب دیکھا. منام، نیند میں خواب دیکھا. دربار لگا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انبیاء موجود، صحابہ موجود، اولیاء موجود. امام بوصیری فرماتے ہیں میں نے دیکھا میں بھی اس میں موجود ہوں. کیا دیکھا؟ میں بھی. خود کہاں ہے؟ بستر پر لیٹے ہوئے مصر میں. خواب میں دیکھا حضور کے دربار میں اونچی موجود. حضور نے میری طرف دیکھ کر کہا بوصیری جو نعت لکھی ہے سناؤ. جو نعت لکھی ہے انہوں نے کیا چھپوائی تھی؟ پوچھ رہا ہوں. مدینہ جا کے کسی نے پڑھی تھی؟ بتاؤ. وہ بستر پر لکھ رہے ہیں نبی کو خبر 500 سال کے بعد، وفات کے 500 سال کے بعد ایک شخص نعت لکھ رہا ہے نبی کو خبر. امام بوصیری فرماتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کیا تو ساری مجلس جھومنے لگی. جس طرح ہوا چلے نا تو کھیت میں جو پودے ہوتے ہیں وہ جھومتے ہیں، اس طرح ساری محفل جھوم رہی تھی. مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. وہ پڑھتے جا رہے ہیں، محفل جھومتی جا رہی ہے. کہتے ہیں میرے پڑھنے کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چادر اوڑی ہوئی تھی نا، کملی کہتے ہو جس کو، وہ حضور نے انعام میں اتار کر مجھے دی. خواب میں. کہاں دی؟ خواب میں دی اور میرے جسم پر ہاتھ پھیرا. کم ابرأت وصیبا باللمس راحتہ وَأَطْلَقَتْ أَرِيبًا مِّن رِّبْقَةِ الْأَمَامِ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
بیکا خیر الخلق کلہم. حضور کے ہاتھ پھیرنے کا اثر خواب میں محسوس کر رہے ہیں. کتنا اچھا لگ رہا تھا. ادھر ہاتھ پھر رہا تھا, ادھر بیماری دور ہو رہی تھی. وہ کہتے ہیں 150 کے قریب شعر ہیں, 130 کتنے, وہ کہتے ہیں سارے پڑھے میں نے. کیا پڑھے؟ سارے. اسی میں حضور کی بارگاہ میں التجا بھی ہے, اسی قصیدہ میں. یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمام. اے اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والے, میرا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے. میرا آپ کے سوا, مشکل ہو, پریشانی ہو, تکلیف ہو, میری نظر آپ پر ہی اٹھتی ہے, آپ کے سوا میرا. یہ اسی میں ہے. حضور نے انعام دیا, کہتے میری آنکھ کھل گئی. امام بوصیری, تھانوی نے پورا واقعہ لکھا. امام بوصیری فرماتے ہیں میری آنکھ کھل گئی, چادر میرے پاس موجود تھی. اللہ دی خواب میں, جاگے تو موجود تھی. کمرہ خوشبو سے بھرا ہوا تھا. خواب میں نبی آئے مگر خوشبو آ گئی. میں بالکل ٹھیک ہو چکا تھا. میں اٹھا, میں نے وضو کیا, 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کری, گھر والوں کو بتایا دیکھو میں ٹھیک ہو گیا ہوں. ابھی کسی کو واقعہ سنایا نہیں, کسی کو بات بتائی نہیں, کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. ایک روایت میں یہ کہ دروازہ کھٹکھٹایا, ایک میں یہ کہ یہ فجر کے لیے جا رہے تھے مسجد میں, تو راستے میں ایک شخص ملے. ان کا نام الرجاء ابو صدیق بتایا جاتا ہے. وہ ملے, کہتے میری ان سے پہلے ملاقات نہیں تھی, جان پہچان نہیں تھی. انہوں نے کہا بوصیری, جو تم نے حضور کی نعت لکھی ہے وہ مجھے بھی لکھ دو, وہ مجھے بھی لکھ دو تاکہ میں بھی پڑھا کروں. اب امام بوصیری حیران ہو رہے ہیں. میں نے نعت لکھی بیماری میں, اخبار وہاں نہیں تھا, ریڈیو وہاں نہیں تھا, ٹی وی وہاں نہیں تھا, میں اپنے بستر پر بیٹھا لکھ رہا ہوں. میں نے کسی کو بتایا نہیں. اس کو کہاں سے پتا کہ میں نے حضور کی نعت لکھی ہے؟ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا تو آنے والے نے کہا بوصیری پریشان نہ ہو, رات جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تم وہ نعت پڑھ رہے تھے, میں بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا. اللہ یا رسول. سمجھ آ رہی ہے بات؟